بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے قبل جمعے میں نے چند باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے یا اس کے علاوہ دیگر باتیں رکھی گئی تھیں، کیونکہ آج یہ 23واں روزہ ہے اور 2 شب قدر یعنی 5 طاق راتیں جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان میں سے 2 راتیں گزر چکی ہیں اور 3 راتیں ابھی باقی ہیں، یعنی 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ یہ 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ایک مبارک مہینہ ہے، جس کی ہر نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 70 گنا اور 700 گنا تک اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ جمعہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کے بعد والا جمعہ آخری ہو سکتا ہے، یعنی جو آخری جمعہ ہوگا، اگر 29 کا چاند نکل آیا تو یہی جمعہ آخری ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو خیر و برکت والا مہینہ ہے، یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اب پھر دوبارہ کس کو ملے گا یا کسی کو معلوم نہیں، دوبارہ کس کو ملے گا یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ آئندہ رمضان المبارک ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ تو جب آئندہ رمضان المبارک ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کیوں نہ ابھی جو وقت باقی ہے اسی میں ہم کوشش کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ تمام خطائیں، ہماری وہ تمام گناہ، وہ تمام غلطیاں، وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں، وہ رمضان المبارک سے پہلے ہوں یا اس مہینے کے اندر اے اللہ جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہوں، اے اللہ انہیں معاف کر کے اس مبارک مہینے کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی
شب قدر کے تعلق سے ایک سورت تلاوت کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ مہینہ اتنا مبارک کیوں ہوا، اتنا فضیلت والا کیوں ہوا، اس کو اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ وہ اس لیے کہ اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے نجات کے لیے جو کلام نازل کیا وہ قرآن مجید ہے، اور اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ شب قدر کی رات میں نازل کیا گیا. جو رات تھی وہ شب قدر کی رات تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہی جو پہلی وحی آئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر، تو یہ پہلی وحی جو آئی وہ شب قدر کی رات میں آئی. وہ کون سی رات تھی؟ شب قدر کی رات تھی. میں نے ایک حدیث شب قدر کے تعلق سے آپ کے سامنے پڑھی جو صحیح بخاری کی ہے. یہ حدیث 3 طرح سے ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور دوسری روایت من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور تیسری روایت من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ 3 طرح کی روایات ہیں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک انسان رات میں شب بیداری کرتا ہے، جگتا ہے، شب قدر کو تلاش کرتا ہے. یہ آخری یہ 5 طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں وہ شب بیداری کرتا ہے. من قام لیلۃ القدر، جو رات میں قیام کرتا ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور جو اس رات میں شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ کون؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تمام گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے. ایک صحابی رسول، ایک دیہاتی، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کی ہمیشہ یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دے جس عمل کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت کسی طریقے سے ہمیں مل جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. 4 باتیں آپ نے بتائیں، ان میں پہلی بات یہ ہے تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تعبد اللہ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اتنا مبارک مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے، اور اس شب قدر کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے
کہ 83 سال 4 مہینے اگر مسلسل کوئی رات اور دن اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، اس کے سامنے تہجد اور رات میں قیام اللیل کرے، اس کے باوجود بھی اس رات کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا دیا۔ یہ اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صحابی رسول سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، تعبد اللہ، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا اپنی توحید درست کر لو، اپنا عقیدہ درست کر لو۔ اگر تمہاری توحید درست ہو گئی تو تمہارے اعمال درست ہوں گے، اگر تمہاری توحید درست نہیں ہے تو تمہارے اعمال بھی درست نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام، جو تاجدار مدینہ ہیں، جو تمام انبیاءوں کے سردار ہیں، جو امام الرسل ہے، جو امام کائنات ہیں، یہ ان کا فرمان ہے کہ اے میرے ساتھی، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ پہلی بات اللہ کے نبی نے جو عقیدے کی بات بتائی۔ دوسری بات کیا بتائی؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور کہا فرض نماز کی ادائیگی کرتے رہنا، فرض نماز کی ادائیگی، ہاں اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی نہیں، تھوڑے دنوں تک بڑی محنت کی، مسجدیں بھری رہیں، اور پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے رمضان ہم سے جاتا رہا ویسے ویسے نمازی بھی جاتے رہے، وہ دھیرے دھیرے وہ بھی رخصت ہو رہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ آخری عشرے میں سب سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان المبارک کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہمارے پیر قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے روح کب چلی جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر بار آپ ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، ایک پورے رمضان میں۔ ہر رات جبریل امین آتے تھے اور آپ کو قرآن سناتے تھے، آپ کیا ہے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رات جبریل امین آ کر کے قرآن سناتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہونے والا تھا اس سال جبریل امین 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کیا رمضان المبارک کے اندر، 2 مرتبہ۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ چلو اب قرآن مکمل ہو گیا، اب تراویح ختم ہو گئی، تراویح کیا ہوئی، ختم ہو گئی، اب کیا پڑھے ہماری مائیں بہنیں اور یہ تمام چیزیں۔ ارے پورے رمضان المبارک کے اندر قیام کرو، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اس مبارک مہینے کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی، ہماری کوتاہیوں کی، ہماری کمیوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اور ہمیں جو یہ چند ایام بچے ہیں اللہ
ان میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تیسری بات صحابی رسول کو کیا بتائی؟ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تیسری بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اپنے مال میں سے جو فرض نصاب ہے اس زکوٰۃ کو نکال دو۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ میل اور کچیل ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تمہارے مال کے اندر کمی نہیں ہوگی بلکہ بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، اجر و ثواب بھی ملے گا، مال کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے یہ مال اگر تم نے سید کر رکھ لیا، اس کو اکٹھا کر لیا، تو جمع مال و عددہ، جو مال کو سید کر رکھنے والے ہیں وہ تیار رہے قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن تیار رہے ہیں۔ مال کو سید کر رکھنے والے نہیں، ہاں گن گن کے رکھنے والے اور اس کو خرچ نہ کرنے والے، کنجوسی اور بخیلی اور کیا کہتے ہیں جیسے نہیں، یہ چیزیں چھوڑ دو اور اللہ کے راستے میں اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے، صدقات، خیرات، نوافل کا اہتمام، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زیادہ کرتے تھے جب جبریل امین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اللہ کے نبی اور زیادہ کرتے تھے۔ یہ افطار اگر ہم کسی ایک شخص کو کرائیں گے تو اللہ اس کا کتنا اجر دے گا؟ یعنی اس روزہ رکھنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، یعنی اس کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا اور اس کے روزوں میں سے کچھ کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے۔ اگر ہم کسی کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دیں یا ایک کھجور ہی کھلا دیں، افطار کرا دیں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا اس مبارک مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ گویا کہ اس نے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ یہ عمرے کا ثواب، حج اللہ کے نبی کے ساتھ کر رہا، یہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا۔ آج ہم عمرہ سوچتے ہیں یار حج کے، اگر کسی کے پاس حج کی رقم نہ ہو اور عمرے کی حیثیت ہو تو یہ نہ سوچے کہ یار میں حج ہی پہ جاؤں گا عمرہ کرنے، یار کیا کرنے جاؤں۔ یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ عمرے کے اندر بھی خیر و برکت ہے۔ آپ عمرہ کریے، جب وہ اسباب وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، موجود ہیں، تو آپ عمرہ کریے۔ اور اگر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ عمرہ کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ اتنا ثواب اللہ اس رمضان المبارک کے اندر رکھ دے اور پھر بھی ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ یہ صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بات بتائی تھی کہ تم اپنے فرض مال میں سے، اپنے مال میں سے فرض نصاب نکال دو، زکوٰۃ نکال دو۔ وَتَصُومَ رمضان، چوتھی بات کیا تھی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ رمضان المبارک کے
روزے رکھو. یہ 4 باتیں اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو بتائی اور وہ یہ سن کر کے کہا اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا میں یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں میں اسی پر عمل کرتا رہوں گا, اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اے اللہ کے نبی میں اس پر عمل کرتا رہوں گا. اور وہ صحابی رسول جانے لگے, کچھ دور نکل گئے. صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا, کہا دیکھو تم میں سے جس شخص کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے, اس کو دیکھ لے, اس کی طرف دیکھ لے. یہ کون ہے؟ یہ زمین کے اوپر جنتی جا رہا ہے. اس زمین کے اوپر اللہ کے نبی نے گواہی دی کہ اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے, تم لوگ بھی دیکھ لو یہ جنتی شخص ہے. یہ کون گواہی دیتا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کا یہ عمل تھا. وتصوم رمضان. حضرت ابو امامہ باہلی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں کروں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی جنت والا عمل ہمیں بتا دیجئے. ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیے جس پر میں عمل کروں وہ عمل مجھے نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بالصیام. یہ بہت بڑی بات ہے. کیا فرمایا؟ ایک روایت کے اندر علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ, اور اس روایت کے اندر ہے فإنہ لا عدل لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اس کے برابر کوئی نہیں ہے. تم جنت چاہتے ہو روزہ رکھو. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم میں سے کتنے بھائی, بہت سارے استطاعت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, لیکن ہم سوچتے ہیں ہمارے جسم پہ کوئی اثر نہ پڑے, کمزور ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے روزے دار جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے. بہت سی جو بیماریاں, یہاں تک کہ کینسر سب سے مہلک بیماری ہے, سب سے مہلک بیماری ہے. رمضان المبارک کا روزہ اگر وہ رکھتا ہے شخص تو انشاءاللہ وہ کینسر جیسی بیماری بھی اس کے اندر سے ختم ہو سکتی ہے, وہ بھی جاتی رہ سکتی ہے, وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ روزہ جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے انسان, اللہ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی. بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ہمارے پیٹ کے اندر جو گڑبڑی, جو خرابی ہوتی ہے, اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے. ایک تو اللہ کی رحمت ہوتی, اللہ کی برکت ہوتی, اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے, اس بندے کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اس بندے کو نہیں تو ایک دن ایک لمحہ بھی بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا, تو اللہ اس کی بیماری میں بھی مدد کرتا ہے. بیماری میں بھی بہت سی بیماریاں جاتی رہتی. لیکن ہم میں سے اچھے لوگ کیا ہے روزہ نہیں رکھتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا, میں سو رہا تھا. 2 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا, میرے بازو کو پکڑا اور مجھے اٹھایا اور مجھ کو لے کر کے چلے اور ایک دشوار گزار گھاٹی اور پہاڑی کی طرف مجھ کو لے کر کے چڑھتے ہوئے چلے اور کہا تم اس پہ چڑھ جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. کہا یہ تمہارے لیے آسان کر دی جائے, تمہارے لیے آسان بنا دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑی پر لے کر کے چڑھا. ان دونوں شخصوں نے پہاڑی پر لے کر کے چڑھے اور وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی, شور مچانے کی آوازیں آ رہی,
لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہاں بلکنے کی آوازیں آ رہی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ بھائی یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. اللہ کے نبی کو اور آگے لے جایا گیا. کہتے ہیں مجھ سے کہا اور آگے چلو، اور آگے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کچھ لوگ الٹا لٹکے ہوئے، الٹا لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کی بانجھیں چیر دی گئی ہیں اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون ہے؟ یہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ ایک تو الٹا لٹکے ہوئے، دوسرے ان کے منہوں کو چیر دیا گیا ہے، ان کی بانجھیں چیر دی گئی ہیں اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے. آخر یہ ہیں کون لوگ؟ بتایا گیا کہ یہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے والے لوگ ہیں جو دنوں میں بھی کھانا کھایا کرتے تھے. ہاں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ کیفیت ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھے. تو شب قدر کے تعلق سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کے معنی عزت کے بھی ہیں، قدر و منزلت کے بھی ہیں، اور قدر کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی ہیں، اندازہ کرنے کے، فیصلہ کرنے کے بھی، اور قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں. اس میں تینوں چیزیں، یعنی ایک تو یہ رات اللہ کے نزدیک نہایت ہی قدر و منزلت والی رات ہے. تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں جان سکتے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ شب قدر کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ ما لیلۃ القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ رات تو ایک ہے تنہا، لیکن ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات اکیلی ہے. اب یہ سمجھ لو کہ جب اتنی اہم اور اہمیت اور فضیلت والی رات ہے کہ تنہا 83 سال 4 مہینے پر بھاری ہے، مستقل جو عبادت کرتا رہے، یہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے جو اللہ جانتا ہے. جو اس امت محمدیہ کو یہ رات عطا کی گئی، اس سے پہلے یہ کسی کو نہیں ملی، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، یہ صرف امت محمدیہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنگی والی رات کہا گیا نا، فرشتے زمین پر اتنی کثرت سے اترتے ہیں جبریل امین کے قیادت میں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی، زمین تنگ ہو جاتی فرشتوں کی کثرت سے. اتنی کثرت میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا. والروح کا مراد یہاں پر وہ روحیں نہیں جو جمعراتوں میں لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ آتی ہیں. یہاں جبریل امین ہے جو فرشتوں کی قیادت کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی اور ارے ہم نے قاعدہ سنا، کہتے نہیں روح، دیکھو قرآن میں ہے کہا روحیں آتی ہیں. ہاں بھائی، یہ وہ روحیں نہیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں آتی ہے، مکانوں میں آتی ہے اور ان کے لیے فاتحہ اور تیجا اور یہ فلاں چیزیں کرنی چاہیے، اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ بھٹکتی رہیں گی. یہ تمام چیزیں یہ نہیں، یہ سب شرک ہے. اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، یہ بدعت ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اتنا متبرک مہینہ ہے، اس میں اگر کسی طرح کا شرک بھی کیا تو یہ روزے بھی قبول نہیں ہوں گی، اور یہ شب قدر جو اتنی اہمیت والی ہے اس کی فضیلت بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے محروم رہ جاؤ گے. بہرحال اللہ ہمیں شرک جیسی عبادات سے بچائے، بدعت جیسی عبادات سے بچائے. تو اللہ کے حکم کو سر انجام دینے کے لیے فرشتے
इस जमीन के ऊपर आते हैं। क्या होता है? फैसला। फैसले की रात भी कहा गया। इस रात में फैसले होते हैं, तुम्हारी तकदीर के फैसले लिख दिए जाते हैं। पिछले साल किसको रमजान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इजराइल को नुस्खा थमा दिया जाता है कि ये रमजान इसका आखिरी रमजान है, इसके बाद अब रमजान मिलने वाला नहीं, इसमें जो इबादत कर ली, अब कुछ नहीं, अगले साल चले जाना है। नुस्खा थमा दिया गया इजराइल अलैहिस्सलाम को, जाओ इतने लोग इस बार इस दुनिया से रुखसत होना, चलो यहां से जाना है। ये फैसले की रात है, इसमें बहुत सारे फैसले होते हैं, वहां ये तमाम फैसले हो जाते हैं। किसको जिंदा रहना है, किसको मरना है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला इस रात में फैसले करके बता देता है। इस्राइल अलैहिस्सलाम को वो नुस्खा मिल गया, इतने लोग इस दुनिया से इस बार जाने वाले हैं और उनको जाना है, ये अल्लाह का अटल फैसला है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। ये अल्लाह के फैसले। तो अभी वक्त है, अल्लाह ताला जो ये वक्त दिया है, अल्लाह इसमें हम खैर व बरकत के साथ अल्लाह की इबादत कर ले। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये रात सलामती वाली होती। इसमें फरिश्ते इतनी कसरत से आते हैं, या तो वो तमाम इंसानों से मुसाफा करते हैं, तमाम लोगों से, उन लोगों से जो रात में शब बेदारी करते हैं, उन पर सलामती भेजते हैं। ये सलामती वाली जो रात है, फरिश्ते सलामती भेजते हैं, या वो बाहम एक दूसरे को सलाम करते हैं। ये अमन चैन सुकून वाली रात होती है। इस रात में अल्लाह की इबादत करो। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। और ये कब तक रहती है? तुलुए फजर तक। ये सरासर जो सलामती वाली रात है, ये तुलुए फजर तक रहती है। वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि ये कुरान की आयत और मैंने सोचा कि इस ताल्लुक़ से बता दिया जाए। मैंने मुख्तसर ही बताया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको किताब और सुन्नत की समझ अता फरमाए। और अल्लाह हम ये रमज़ानुल मुबारक के जो बकिया अय्याम हैं, अल्लाह इसमें भी अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम में से मुसलमान भाई जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा।